بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام خاندان کو، فیملی لائف کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہر ایک اچھے معاشرے کا تشکیل اچھے خاندان سے ہوتے ہیں۔ خاندان میں جب بیوی، شوہر، والدین، بچوں، بہن اور بھائیوں سب ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور فکر مند ہوتے ہیں، تب وہ معاشرے اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کا شکل وہ نہیں ہے۔ آج دنیا بدل چکے ہیں، اس لیے آج عوام میں، ماڈرن فیملیز میں اس کا اہمیت بھی کم ہو جاتے ہیں۔ شوہر اپنے بیوی کو بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، بیوی شوہر کو بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اور بھائیوں کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے کام لے کر کے، چھوٹے چھوٹے پرابلمس لے کر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین بچوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ معمولی معاملات سے لے کر جھگڑتے رہتے ہیں۔ ایسے خاندانی پس منظر میں بیچ میں بھروسہ رکھنا مشکل ہے، ساتھ ساتھ اپنے آنے والے بچوں کو اور اپنے مستقبل کو یہ بہت بڑا چوٹ پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے سبب ہمیں ایک مثال جرمن سے، ہٹلر کا ہسٹری میں ہمیں مل سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی تعلقات پر بہت زور دیا ہے۔ انسانیت کے شروعات سے ہی آدم نبی علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا کا فیملی سسٹم اسلام ہمیں سکھایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا اور جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں، سب امہات المؤمنین، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا ہے، وہ سلوک ہمیں سبق ہے، اسی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ ایک ساتھ کھانا کھا کے، ایک ہی گلاس میں پانی پی کے، ایک ہی گلاس سے دودھ پی کے، اور اپنے شوہر، تھکے ہوئے شوہر گھر پہ آتے ہیں تو ان کو ہیلپ کرتے ہوئے، ان کو محبت، ان کے شفقت کے ساتھ ان کو سارے ان کا دکھ کو جو ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حدیث ہم سنے ہیں، اپنے بچے کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئے، اس کے بعد اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ گھر پہ آتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو سونے کے لیے ان کا سارے تیاریاں کر کے دیتے ہیں۔ صبح تک اپنے بچے کا انتقال کا خبر نہیں دیا۔ صبح جب یہ خبر دیا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بارگاہ میں یہ کیس پہنچ چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو تصدیق دیا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے کیسے پیار کرنا ہے اور کیسے محبت کرنا ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ کیسے ان کو دوسرے بلانا ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اچھے الفاظ سے بلانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا، بہت سارے والدین، بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو بھی اچھے نام سے نہیں بلاتے ہیں۔ جب نام بلاتے ٹائم اور بچے کچھ بڑے ہو گئے ہیں، تب کوئی بدمعاشی کرتے ہیں، تب بھی ہم بچوں کو بندر اور الگ الگ اینیملز کا، حیوانات کا نام بلاتے ہیں، تب ہمارے بچے ایسے ہو جاتے ہیں۔
اس لیے ہمارے بچوں کو بھی آپس میں بھی پیار محبت سے اچھے نام بلانا چاہیے۔ اسلام میں شوہر اور بیوی اور باقی جتنے ایک خاندان کا ارکان ہیں سب کے ساتھ اچھے برتاؤ، اچھے سلوک کرنے کا اسلام سکھاتے ہیں۔ اور ماں ہر ایک بچوں کا، ہر ایک گھر کا سب سے پہلی اسکول ہے یا مدرسہ ہے، وہیں سے مورل ایجوکیشن، اخلاق سب ہمیں دینا چاہیے۔ جس گھر سے اچھے اخلاق کے ساتھ بچے بڑھتے ہیں تو وہ بچے اپنے آخر وقت تک اچھے ہو کر رہتے ہیں، اور ان کے فرینڈشپ، ان کے رشتہ کس فرینڈس کے ساتھ ہے، کس دوستوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اپنے ماں باپ دیکھنا چاہیے، تبھی جا کر کے ایک اچھے معاشرے کو، ایک اچھے مستقبل کو ہمارے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر پہ، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چومتے ہیں۔ یہ ہم کو دکھاتے ہیں ایک ماں اور ایک بیٹی، ایک باپ کے بیچ میں کس طریقے کا رشتہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بیٹی کا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بچوں کے ساتھ کس طریقے سے کھلتے تھے، کس طریقے سے ان بچوں کو سلوک سکھاتے تھے، تب ایک گیڈ کے حساب سے بھی اور ایک ساتھی کے حساب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ رول ادا کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے والدین اپنے بچوں کی وجہ سے آنسو پی رہے ہیں آج کل۔ اس حالات کے وجہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ بچوں کے ساتھ اچھے رابطہ اور اچھے لین دین، اچھے پالن نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمارے خاندان کبھی بھی ایسے حالات میں نہیں پہنچنا چاہیے، وہ ہمیں بہترین طریقے سے ان کا خیال کرنا ہے، بچوں کو، اپنے فیملی کو حلال کھانا کھلانا ہے، اپنے فیملی کو چوری کا مال، لوٹ مار کا مال، دوسرے لوگوں کو دکھ میں ڈال کر کے ان کا مال، یہ کبھی ہمارے بچوں سے، ہمارا فیملی سے کھلانا پلانا نہیں ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو آپ کے رب سبحانہ و تعالی ایسے فیملی کو، ایسے شوہر کو ثواب کا وعدہ کیا ہے جو اپنے بیوی کو منہ میں لقمہ، کھانے کا لقمہ دینے والے، مطلب اتنے بھائی چارگی کا، محبت کا، شفقت کا سبق اسلام نے سکھایا ہے۔ ہمیں ایک ہی ساتھ اپنے فیملی کو اچھے برتاؤ کرنے والے، اچھے سلوک کرنے والے، محبت کے ساتھ رہنے والے بنانا ہے۔ ہم اگر ایک ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے اگر ہم کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔